بہت زیادہ جناب انڈیا نے ایک مووی بنائی ہے دا گوٹ لائف، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک کیرالہ کا آدمی ہے، اس کی لائف ہسٹری ہے، جو کہ جاتا ہے عربیہ اور وہاں پہ جا کے اس کو مختلف طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ اس کا کفیل بڑا مطلب ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو لے جاتا ہے اور بھیڑوں بکریوں اور اونٹوں کی دیکھ بھال پہ لگا دیتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ کیسے بھاگتا ہے، اسکپ کرتا ہے اور کن کن حالات سے گزرتا ہو وہ واپس انڈیا پہنچتا ہے۔ اب وہ تو اپنے بچوں کے لیے سہانا مستقبل کمانے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ بیوی اس کو ریلوے اسٹیشن کے اوپر ڈراپ دینے آتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھی کیرالہ کا دوست ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ اسکیپ ہونے جب وہ بھاگتے ہیں وہاں سے ڈیزرٹ سے، وہ جو بھی فارم ہاؤس تھا، فارم ہاؤس تو نہیں تھا، بس ایسے اجڑا ہوا ڈیزرٹ کے اندر باڑے سے بنے ہوئے تھے۔ بہرحال بڑی ٹف لائف تھی وہاں پہ۔ اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ایک سوڈانی بھی ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے میں نے ٹک ٹاک پہ کلپس دیکھے ہیں، تو کافی سیڈ کر دینے والی مووی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی باہر جاتے ہیں، خاص طور پہ انسکلڈ لیبر کے زمرے میں، صرف اور صرف مطلب کوئی کہیں پہ جا کے گارڈ کی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو مطلب پڑھے لکھے جو نہیں ہوتے لوگ، وہ جو بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ان کی بڑی مشکل لائف ہوتی ہے۔ وہاں پہ جا کے بڑے ٹف حالات کو ان کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور کئی زندگی کی بازی ہار بھی جاتے ہیں۔ ابھی میرے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے گاؤں کا ایک آدمی کافی عرصہ پہلے وہ ڈرائیوری کے ویزے کے اوپر سعودی عرب میں کام کرتا رہا، پھر اس کو دوبارہ بھی اب بچوں نے اور بیوی نے مجبور کیا کہ واپس جاؤ، دوبارہ ابھی اور پیسے کماؤ۔ پھر وہ گیا تو اسے ملا یہی بھیڑ بکریوں کے فارم پہ کام کرنے کا ویزا، تو وہ وہاں پہ شوگر پیشنٹ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے کفیل نے چھپا لیا اس بات کو۔ بہرحال بڑے عرصے بعد جناب اس کی ڈیڈ باڈی پہنچ پائی، یا جو بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ تھا، ٹف حالات تھے اس کے بھی، اور لیکن وہ شوگر پیشنٹ تھا جہاں پر نہ ہو سکا۔ تو لوگ پاکستان میں تو محنت کرنے سے بھاگتے ہیں، یہاں پہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی تم نے کام کرنا ہے، آپ کو اچھا ورکر نہیں ملتا، ہر پیسے بھی آپ سے اوور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کام بھی بالکل لیس انٹرسٹ سے کرتے ہیں، اور وجہ اس کی کیا بتاتے ہیں، جی ہمیں اجرت اچھی نہیں مل رہی۔ مطلب اگر آپ نے 20-25 ہزار جو کہ مطلب ریزنیبل سی اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر اگر 8 گھنٹوں کے لیے ایک ورکر رکھ لیا ہے، تو وہ ورکر ہر طرح سے آپ کو صرف پریشان ہی کرتا رہے گا۔ کوئی بہت ہی آپ لکی ہوں تو آپ کو کوئی اچھا بندہ مل جائے، ادروائز بس آپ نے صرف پریشانی جھیلنی، برداشت کرنی ہے۔ اس کے بدلے میں 700-800 ریال یا درہم کے اوپر یہ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سے اتنا ٹف کام لیا جاتا ہے، مطلب اب فرق تو وہی 30-40 ہزار روپے کا یہ بنتا ہے جا کے، لیکن وہاں پہ جا کے بڑے طریقے سے یہ سارا کچھ برداشت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور پیچھے والوں کو یاد کر کے روتے بھی رہتے ہیں۔ تو اپنے وطن کے اندر ہی یار کو اچھی طریقے سے محنت کر لو، کوئی یہاں پہ آپ کے اپنے وطن کے ہی لوگ ہیں جو کہ آپ کو اپنے کاموں پہ ہائر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے کوئی ظلم والی بھی کوئی داستانیں یہاں پہ عام نہیں ہیں کہ کوئی لوگ ظلم کرتے ہوں کسی کے اوپر۔ الٹا مالک بیچارے ہر وقت یہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہمیں اچھے ورکر نہیں مل رہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے فرینڈ کے ساتھ ایک چائے کے اسٹال پہ، تو ایک خاتون آئی تو میں نے انہیں کہا کہ تم بھیک مانگ رہی ہو، اگر تم چاہو تو تم گھروں میں کام بھی کر سکتی ہو۔ تو اس نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا، واہ واہ اب میں گھروں میں کام کروں گی؟ مطلب اس کو یہ میری بےزتی ہے کہتی گھروں میں کام کرنا، مطلب اس کو یہ بھیک مانگنا ایک بڑا باعزت کام لگ رہا ہے، اور گھروں میں کام کرنا اسے بڑی انسلٹ فیل ہو رہی ہے۔ اور اس نے مجھے یاد ہے یہ فکرہ بھی کہا کہ میں نے تو کبھی اپنے گھر میں خود نہیں برتن دھوئے صاف کیے، تو میں کسی اوروں کے گھروں میں جا کے کام کروں گی۔ یہی لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بھیک مانگنے سے لے کر لیبر کے ہر کام کرنے تک کا کام کرتے ہیں۔ مطلب اب تو یہ جو عربین کنٹریز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کے لوگ یہاں پہ آ کے بھیک مانگتے ہیں اور یہ والا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی میں بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے۔ تو کوشش یہی کریں اپنے ملک کے اندر ہی
کام شام میں دل لگائیں، محنت کریں. یہ ملک اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. بس محنت کرنے کا فقدان ہے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.